صحابی کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہو، سر کی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے، اور پھر اس کی وفات بھی حالت ایمان پر ہوئی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو ہو، بارہا دیکھا ہو، آتے جاتے دیکھا ہو، لیکن حالت ایمان میں نہ دیکھا ہو، اسے دیکھنے کا یہ شرف نہیں مل سکتا، اس کے حصے میں صحابیت کا درجہ نہیں آ سکتا۔ جیسے کفار مکہ، مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب، ان جیسے لوگوں نے زندگی کا طویل عرصہ آپ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن انہیں صحابی نہیں کہا جاتا۔ صحابیت کے شرف کے لیے صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ قبول ایمان کے ساتھ دیکھنا، شہادتین، شہادت توحید اور شہادت رسالت کے اقرار کے بعد دیکھنا، اور پھر اپنے اس ایمان اور عہد کے اوپر قائم رہنا، اس دیکھنے کو صحابیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر سر کی آنکھ سے دیکھنا، جیسے میں آپ لوگوں کی زیارت کر رہا ہوں سر کی آنکھ سے، اور آپ مجھ گناہگار کو دیکھ رہے ہیں سر کی آنکھ سے، خواب میں نہیں دیکھنا۔ خواب میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بے شمار اولیاء کرام نے کی، نیک لوگوں نے کی، اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ شرفنا اللہ بہا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس عظیم مرتبے سے مشرف فرمائے۔ تو اس سے صحابیت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری آنکھ سے دیکھنا، خواب میں نہ دیکھنا، جیتے جاگتے دیکھنا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات میں دیکھنا۔ مثلا امام سیوطی علیہ رحمہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 70 کے قریب بار دیکھا، اور جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، خواب میں نہیں دیکھا بلکہ جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن چونکہ بعد میں دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ تھی اس میں نہ دیکھا، تو اس لیے ان کے حق میں یہ جیتی جاگتی آنکھ سے دیکھنا بہت بڑا اعزاز تو ہے، لیکن شرف صحابیت نہیں مل سکتا۔ شرف صحابیت اسی کو ملے گا جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سر کی آنکھ سے آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر دیکھا۔ 1 لاکھ سے زائد تعداد ہے صحابہ کرام کی جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے صحبت کا طویل عرصہ بھی آپ علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن اگرچہ انہیں ایک لمحہ بھی مل گیا ہو، ایک گھڑی بھی انہیں حالت ایمان میں آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے مل گئی ہو، تو صحابیت کے مقام کو حاصل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو جتنا زیادہ صحبت یافتہ ہے، جس نے اپنی زندگی کا جتنا زیادہ دورانیہ اور عرصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت مبارکہ میں، صحبت مبارکہ میں گزارا ہے، اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہے۔ جو جتنا زیادہ آپ علیہ السلام کے قریب رہا ہے، تو رتبے میں، مرتبے میں، شرافت میں، نجابت میں اس کا رتبہ، مقام، مرتبہ ویسے ہی زیادہ رہا۔ اب جو مقام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام میں خلفائے اربع کو ہے، 4 یاروں کو ہے، وہ مقام آپ علیہ السلام کے صحابہ میں دیگر اصحاب کو نہیں۔ پھر بقیہ 6 کو ملا کر
جتنا مقام عشرہ مبشرہ کا ہے، یعنی ان 10 صحابہ کرام کا ہے جنہیں آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت ان کی زندگی میں دی، اتنا مقام بعد والوں کا نہیں۔ پھر جو مقام آپ علیہ السلام کے ان 313 صحابہ کرام کا ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، جن میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، جتنا مقام ان 313 صحابہ کرام کا ہے وہ دیگر کا نہیں ہے۔ پھر جو مقام آپ علیہ السلام کے ان صحابہ کرام کا ہے جو سن 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے صحابی ہو گئے تھے، وہ مقام فتح مکہ کے بعد صحابی ہونے والوں اور اسلام قبول کرنے والوں کا نہیں ہے۔ تو فضیلت کی یہ تقسیم تو ہے کہ کس کا کتنا مرتبہ ہے، کس کا کس سے زیادہ مرتبہ ہے، لیکن صحابی ہونے کے اعتبار سے چاہے اسے ایک دن ملا ہے زیارت کا، ایک لمحہ ملا ہے زیارت کا، ایک گھڑی ملی ہے زیارت کے لیے، لیکن ملی اسے صحابیت کے شرف کے ساتھ ہے، اس صحابی تک بھی بعد والے حضرات میں سے کوئی بھی عابد، زاہد، پرہیزگار، عالم، فاضل اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کہ یہ مقام کوئی عبادت اور زہد کی وجہ سے نہیں ہے کہ جس نے 10 سال عبادت کی ہے تو جو 12 سال کرے گا اس کا مقام زیادہ ہو جائے گا۔ یہ مقام کسی علم کی وجہ سے نہیں ہے کہ جناب جو 20 سال پڑھا ہے اس کی بجائے جو 30 سال پڑھے گا اس کا مقام زیادہ ہو جائے گا۔ یہ مقام صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کے باعث ہے، آپ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونے کے باعث ہے کہ جس کے حصے میں آپ علیہ السلام کی زیارت اور آپ علیہ السلام کا دیدار کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد آیا ہے، اب یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ ریاضت ہے، اور یہ وہ فیض ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص ہے، بس جس کو مل گیا وہ سب سے زیادہ مقام پا گیا، پھر اس کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ علیہ السلام کی اس عنایت کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی اس مہربانی کے شرف، حضرات صحابہ کرام کا مقام پوری امت کے اندر سب سے بلند ہے، اور خود حضرات صحابہ کرام نے بعد والوں کو سمجھایا، بعد والوں کو بتایا، اس عقیدے سے، اس علم کی بات سے، اس فکر صحیح سے آشنا کیا۔ اب دیکھیں جو تابعین ہیں نا، یعنی جو صحابہ کے بعد والا طبقہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، تابعین میں اور آپ علیہ السلام کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، ایک حجاب ہے، صرف ایک پردہ ہے، اور وہ ہے حضرات صحابہ کرام، بس۔ اور باقی والوں سے تابعین کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، اگر ان سے زیادہ کسی کا مقام ہے تو وہ صرف صحابہ کرام کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں تابعین سے زیادہ اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صرف صحابہ کا ہے۔ بعد والے کتنے بڑے ولی گزرے، ائمہ اربعہ گزرے، چاروں امام گزرے، اور صوفیاء کے جو سلسلے ہیں ان کے بڑے بڑے پیشوا گزرے، بزرگان دین گزرے، یہ بھی تابعین کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضرات صحابہ کرام نے خود تابعین کو یہ بات بتائی کہ لَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمَرَهُ، کہ اگر تم زندگی بھر نیکیاں کرتے رہو، تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں، پوری عمر کی نیکیاں ایک طرف، اور صرف ایک لمحے کے لیے صحابہ کرام کا آپ علیہ السلام کی رفاقت اور صحبت میں وقت گزارنا، یہ نیکی ایک طرف۔ اور پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اگرچہ حدیث موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَوْقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا۔ ذرا اس کا بھی ترجمہ سنیں
کہ ایک لمحے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی صحابی کا وقت گزارنا، صرف ایک لمحے کے لیے، فرمایا اے لوگو، پوری دنیا اور دنیا و مافیہ، یعنی دنیا کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہے مقام صحابی کا، کہ صحابی کا مقام اتنا ہے کہ دنیا بھر کی نیکیاں ایک طرف، اس کی خیر ایک طرف، اس کی بھلائی ایک طرف، لیکن وہ جو ایک لمحہ صحابی نے آپ علیہ السلام کی صحبت میں، معیت میں، رفاقت میں گزارا، اس کا مقام ایک طرف۔ تو یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے جس کے باعث ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے ساتھیوں کی اور آپ علیہ السلام کے ان عظیم صحابہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور جب محبت ہونی چاہیے تو پھر ان کا تذکرہ سننا اور سنانا بھی ایمان کا تقاضا ہے، تبلیغ کا تقاضا ہے، علم دین کا تقاضا۔ ظاہر ہے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست دین سیکھا ہے، جتنا دین کو وہ جانتے ہیں اتنا بعد والوں میں سے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ آج ہم مل کر بیٹھے ہوں نا دوست احباب، آپ بزرگوں کے ساتھ کوئی بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنے قادر پوران شہر کے جو بزرگ استاد گزرے ہیں نا، بڑے استاد جو گزرے، ان کے تذکرے ہوتے ہیں کہ جناب میں نے ان سے پڑھا تھا، جناب میرے والد گرامی نے اس ہستی سے پڑھا تھا، اس بزرگ سے پڑھا تھا۔ تو اگر اس میں کوئی واسطے بھی آ جائیں، تھوڑا نسل کا بھی فرق آ جائے، اولاد کا بھی فرق آ جائے، پھر بھی ہم فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ جناب میرے دادا نے اس سے پڑھا تھا، میرے دادا نے اس سے پڑھا تھا، میں نے اپنے دادا سے پڑھا ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی ایک عزت آ جاتی ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ نے تو دادا سے پڑھا ہے، لیکن دادا نے تو اس بزرگ سے پڑھا ہوا ہے نا، تو مطلب اس بزرگ کا جو فیض ہے وہ تو آپ کے دادا کو ملا ہوا ہے، دادا سے آپ کے اندر منتقل ہو گیا ہے۔ تو اگر بیچ میں واسطے آ جاتے ہیں تب بھی عزت اور مرتبہ ہمارے دلوں میں اس ہستی کا قائم رہتا ہے کہ یار اس کا کچھ واسطوں سے اس سے تعلق تو ہے۔ اگر ہم اپنے شیخ سے، اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہیں، لیکن ہمارا جو شیخ ہے، ہمارا جو پیر و مرشد ہے، وہ اپنے پیر و مرشد سے وابستہ، وہ اپنے پیر و مرشد سے وابستہ۔ اب جب یہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت تک جا کر پہنچتا ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور پھر ایسے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور یہ ہوتا ہوا پھر حضرت حسن بصری سے ہوتا ہوا حضرت علی تک جا کر پہنچتا ہے، تو ایک ہمارے دل کے اندر قدر و منزلت آ جاتی ہے کہ یار میں جس لڑی سے ہوں نا، میں جس پیر کا مرید ہوں، وہ لڑی ملتی 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 کہاں جا پہنچتی ہے؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تک جا کر پہنچتی ہے۔ جناب سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت تک جا کر پہنچتی ہے۔ جناب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تک جا کر پہنچتی ہے۔ جناب میرا سلسلہ تو حضرت شہاب الدین سہروردی تک جا کر پہنچتا ہے، جن کے مرید حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو کیا مطلب بھائی، ہم کئی واسطوں کے بعد بھی فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں براہ راست تو ان کا فیض یافتہ نہیں ہوں، لیکن اس لڑی سے تو وابستہ ہوں جو لڑی مل وہیں پہ رہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی بیچ میں واسطے بھی آ جائے شاگردوں کے، مریدین کے، پھر بھی اس برکت کے اوپر ہمارا ایمان برقرار ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ تھوڑا سا ہم غور کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ براہ راست شاگرد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نہ کوئی استاد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نہ کوئی پیر کامل، نہ کوئی رہنمائے کامل، نہ کوئی مرشد کامل۔ تو جن صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست دین سیکھا ہے،
بھائی واسطے بیچ میں آ جائیں تو پھر بھی مقام ہے، تو جب واسطے بیچ میں نہ ہو تو پھر دیکھ لیجئے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی ہو، یہ درجہ بھی ہو، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ داری کا بھی شرف ہو جائے، یہ تو دوہرا درجہ ہو گیا نا۔ جناب پہلے صرف اور صرف صحابیت کا درجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خاندان بھی ہو، رشتہ داری بھی ہو، قرابت قربت بھی ہو، تو پھر اس درجے کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں اہل بیت جو آپ کے خاندان میں سے تھے، وہ اہل بیت بھی تھے اور ساتھ ساتھ صحابی بھی تھے، تو ان کے اندر یہ دوہرا مقام آ گیا، دوہرا درجہ آ گیا۔ اور پھر وہ لوگ جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیاں دیں یا ان کی بیٹیاں اپنے عقد نکاح میں قبول کیں، پھر تھوڑا یہ ذرا ذوق لیں کہ پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ہمارا کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہو اور وہ تعلق اتنے اعتماد میں چلا جائے، بھروسے میں چلا جائے کہ رشتہ داری بھی جڑ جائے، تو یہ بھروسے، اعتماد اور قربت کی نشانی ہے نا، یہ تعلق کے گہرے ہونے کی نشانی ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی بیٹیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، آپ علیہ السلام کے عقد نکاح میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے گھر میں آپ علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور یہ دونوں آپ علیہ السلام کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں تو دو بیٹیاں، ایک کے بعد دوسری، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان کی بیٹیاں سرکار کے گھر میں، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے گھر میں ہمارے نبی کی بیٹیاں۔ یہ کتنا بڑا تعلق ہے، کتنا پاکیزہ تعلق ہے، کتنا بڑا اعتماد ہے، کتنا بڑا بھروسہ ہے۔ تو اس لیے ان ہستیوں کا، چار حضرات کا مقام تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جتنے یہ چار سرکار کے قریب تھے اتنا کوئی قریب نہیں تھا، اور جتنا اعتماد اور بھروسہ خاندانی حوالے سے، دیگر دین کی امانتوں کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان چاروں کے اوپر تھا، اتنا بھروسہ اعتماد کسی اور پر نہیں تھا۔ تو یہ فضیلت دراصل آپ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، کہ جو جتنا سرکار کے قریب ہوا اتنا ہی اس کا مقام ہو گیا۔ اور کسی کا بھی مقام ہمیشہ صحبت سے جانا جاتا ہے۔ آدمی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے یاروں سے، اپنی بیٹھک سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے کسی کی برائی نہیں دیکھی نا، لیکن ہم اس کو برا اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی دیکھا ہے اس کو بروں کے ساتھ دیکھا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے برائی دیکھی نہیں ہے، لیکن فطرت ہے، نفسیات ہے انسان کی، کہ اس کو برا کیوں کہا جا رہا ہے، معاشرے میں اس کو برا کیوں سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہم نے دیکھا بروں کے ساتھ دیکھا۔ جن بروں کو جانتے ہیں کہ وہ برے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، طبیعت ہے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی کی اچھائی دیکھی نہیں ہے، گواہ نہیں ہے ذاتی طور پر، لیکن جب بھی اس کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، اچھوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتا دیکھا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ اچھا ہے۔ جب بھی نظر آیا ہے اچھوں کے ساتھ ہی نظر آیا، ٹھیک ہے۔ وہ انگریزی میں ایک جملہ ہے، محاورہ ہے، اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، کہ انسان ہمیشہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، آدمی ہمیشہ اپنی سوسائٹی سے جانا جاتا ہے۔ اگر یہ معیار پیمانہ ہمارے پاس ہے کہ کوئی کیسا ہے، بھائی اس کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے یار کیسے ہیں، اس کے بیلی کیسے ہیں، اس کی بیٹھک کہاں ہے، سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسا ہے۔ عربی کا شعر ہے، لا تسأل عن المرء وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، کہ کسی کے بارے میں پوچھنا ہو بذات خود اس سے نہیں پوچھو،
اگر اس کے بارے میں پوچھنا ہے، معلوم کرنا ہے، تو ذرا اس کے دوست سے جا کر ملو، کیونکہ دوست اپنے دوست کی پیروی ضرور کرتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی کوئی نہ کوئی وہ اپنی عادت اپنا ضرور لے گا جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا۔ تو یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے کہ آدمی کو اگر جانچنا ہو تو صحبت سے جانچ لو۔ اگر ہم نے حضرات صحابہ کرام کا مرتبہ معلوم کرنا ہو تو بڑا آسان حل ہے، جو صحبت انہیں ملی ہے کائنات میں ویسی صحبت کسی اور کے حصے میں آ ہی نہیں سکتی۔ جو پاکیزہ اور بابرکت بیٹھک انہیں نصیب ہوئی ہے نا، وہ پاکیزہ اور بابرکت اور رحمت بری بیٹھک کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ صحابہ کرام کا تو مطلب یہی ہے کہ ان کی صحبت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ علیہ الصلوۃ